Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture and maybe the next one will continue for analyzing time series data in econometrics. A time series is a special part of econometrics which is now becoming a new subject. It is evolving. We have various methods, various models like error correction model, autoregressive models, distributed lag models that are only related to time series data. So when we speak of time series, we can be speaking of univariate time series or multivariate time series. When we have a series of one variable recorded with respect to time, we call it a univariate time series data. When we have several variables related to the same time periods, we call it multivariate time series data. So for a long time, the econometricians and the time series analysts were apart because time series analysts thought of variables in terms of their temporal structure, in terms of the way they are affected with respect to time. And econometricians based their ideas on economics, and they thought that theories are the phenomenon that govern the models that they are going to use in econometrics. So ایک gap تھا time series analysts میں اور econometrics میں یا economists میں. تو یہ گیپ آہستہ آہستہ کم ہوا. صرف ٹیمپورل سٹرکچر پہ اب ماڈلس کو بیس نہیں کیا جاتا, نہ ہی اب ماڈلس کو تھیوریز پہ بیس کیا جاتا ہے, بلکہ 1970s اور اس کے بعد سے اکانومیٹریشنز اور ٹائم سیریز اینالسٹ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کلوز آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اب جو اکانومیٹرکس میں ٹائم سیریز ماڈلز استعمال ہو رہے ہیں وہ ایسے ہیں جس میں ٹیمپورل سٹرکچر کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, یعنی ٹائم سیریز اینالسٹ سے جو آئیڈیاز ہم نے بورو کیے ہیں اکنامکس میں یا اکانومیٹرکس میں وہ بھی ہیں, اور اکنامک تھیوری کا بھی کچھ امپیکٹ ٹائم سیریز اینالسٹ کے انالیسس پہ ہوا ہے. تو اب ایک مکسچر ہے اور ایوالو ہو رہا ہے, اور بڑی اسٹرانگ تھیوریز اور ٹیمپورل قسم کی ماڈلز اور اس قسم کی چیزیں موجود ہیں جو ویل ڈیولپڈ ہیں, جس میں سے کچھ ہم ان لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. سو ایز آئی ٹولڈ یو, econometricians first based their analysis on economic theory. The time series analysts used to think in terms of the temporal structure of the series of variables. Series means with respect to time. Now both are taken together. The theorists, the econometricians and the time series analysts have joined hands, you can say, to develop new models, new theories, to analyze a time series data which has also some kind of economic background. So we have economic theory and we have the temporal analysis of variables, and we combine them to develop models in econometrics to analyze time series data. Time series analyst پہلے economic theory پر کوئی خاص belief نہیں رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ماڈل کی جو determination ہے وہ اس کے ٹائم کے حساب سے اس کا انالیسس کرنے میں ہے. ویریبلز مثال کے طور پہ ٹائم ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں. دوسری طرف اکانومسٹس ٹیمپورل انالیسس کا شاید خیال نہیں رکھتے تھے اور بلیو کرتے تھے کہ ٹائم ٹرینڈ کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے اور اس کے حساب سے انالیسس ہونا نہیں چاہیے, بلکہ تھیوری کو پریفرنس حاصل ہے. سارے ماڈلز تھیوری کی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے لگائے جاتے ہیں. تو اکانومیٹریشنز اب اور ٹائم سیریز انالسٹ ایسی تھیوریز بنا رہے ہیں, ایسے ماڈلز بنا رہے ہیں جس میں ٹائم سیریز انالسٹ کے پرانا نالج بھی شامل ہے اور اکنامک تھیوری کی بیک گراؤنڈ بھی شامل ہے. سو یہ بڑے پاورفل ٹول ہو گئے ہیں اور اس نے ڈائریکشن ایک دے دی ہے ٹائم سیریز انالیسس کو. تو آج کے لیکچر میں ہم پہلے کچھ کنسیپٹس دیکھیں گے وچ آر ریکوائرڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی ٹائم سیریز انالیسس, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈیٹا جو ہے وہ اسٹیشنری یا نان اسٹیشنری ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس کی اسٹیشنری ہونے یا نہ ہونے کو ایک یونٹ روٹ ٹیسٹ سے ہم چیک کریں گے. لیٹر ہم یہ موو کریں گے کہ کوئی ڈیٹا کوئی سیریز انٹیگریٹڈ ہوتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے, یا کوئی دو سیریز کو انٹیگریٹڈ ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, اور دین وی ول موو ٹو ایرر کریکشن ماڈل. اس میں ایک دو لیکچرز لگ جائیں گے. سو وی آر بیسیکلی ڈیلنگ ود ٹائم سیریز انالیسس, بٹ وی ول فوکس آن ایرر کریکشن ماڈلز, کو انٹیگریشن اینڈ دا کنسیپٹس وچ آر ریکوائرڈ فار دیز ٹو. فار ایگزامپل یونٹ روٹ انالیسز. تو سب سے پہلے آل دو آئی بلیو کہ آپ نے اسٹیٹسٹکس پڑھی ہے اور آپ کو تھوڑا بہت نالج ہے مومنٹس کے بارے میں, لیکن یہ مومنٹس ہماری اسٹیشنیرٹی یا نان اسٹیشنیرٹی کی ڈیفینیشن میں استعمال ہوتے ہیں. سو میں تھوڑا بہت بتانا پسند کروں گا. مومنٹس ایک اسپیسیفک کوانٹیٹیو میجر ہے جو کہ
شیپ آف سیٹ آف پوائنٹس کو شو کرتا ہے. مثال کے طور پہ شاید آپ نے مومنٹس پڑھے ہوں, سمیشن ایکس اوور این وچ از یور ارتھمیٹک مین, اسے ہم کہتے ہیں فرسٹ را مومنٹ. اسی طرح یو ہیو سمیشن ایکس اسکوئر اوور این, سمیشن ایکس کیوب اوور این. So we have second, third, fourth, fifth raw moment. We also have moments about the mean. مثال کے طور پہ the first moment about the mean is summation x minus x bar over n. And as you know, summation x minus x bar is always 0. So the first moment about mean is always 0. So if we speak of raw moments or the moments about mean, so اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو first raw moment which is summation x over n, یہ آپ کا arithmetic mean ہے. اور مومنٹس اباؤٹ مین کی بات کریں تو سیکنڈ مومنٹ اباؤٹ مین اصل میں آپ کا ویریئنس ہے. تو اس کے علاوہ ہم تھرڈ مومنٹ, فورتھ مومنٹ, کرٹاسز اور اسکیونس میں یہ کنسیپٹس استعمال کرتے ہیں. سو مومنٹس کین بی ڈیفائنڈ ایز یو آر سیئنگ آن دا اسکرین. اے مومنٹ از اے اسپیسیفک کوانٹیٹیو میجر آف دا شیپ آف اے سیٹ آف پوائنٹس. یہ مختلف ٹائپس ہیں, جیسے میں بتا رہا تھا, را, اباؤٹ مین, سینٹرلائزڈ ایٹسٹرا. میں دوبارہ بتا دوں, یاد رہے, فرسٹ را مومنٹ, فرسٹ مومنٹ نہیں, فرسٹ را مومنٹ, دیٹ از سمیشن ایکس اوور این از یور ارتھمیٹک مین. ناؤ وی اسپیک ان ٹرمز آف مومنٹس اباؤٹ مین, اینڈ دا سیکنڈ مومنٹ اباؤٹ مین is your variance. Remember that the first moment about mean is 0, always 0, because summation x minus x bar is 0. تو یہ دو تین چیزیں یاد رکھیں. یہ مومنٹس کا جو کنسیپٹ ہے یہ ڈیٹا کی اسٹیشنری اور نان اسٹیشنری میں استعمال ہوتا ہے. ایک اور کنسیپٹ ہے جوائنٹ ڈسٹریبیوشن, جس کی دو تین پراپرٹیز ہیں. ذرا اسکرین پہ اگر آپ غور کریں, سو میں نے لکھا ہوا ہے ایکس ٹی ون, اس کا مطلب ہے ایکس فار ٹائم پیریڈ ٹی ون, اینڈ دا ویریبل سیریز ایکس فار ٹائم پیریڈ ٹی ٹو, اینڈ ایکس فار ٹائم پیریڈ ٹی تھری, اینڈ سو آن. اس کی جوائنٹ ڈسٹریبیوشن کا مطلب تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ بجائے کہ ہائر آرڈر مومنٹس کی طرف جائیں, جیسے آپ تین چیزیں دیکھ رہے ہیں, مین, ویریئنس اور آٹو کو ویریئنس. مین اور میو آف ایکس از دی ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس ان ٹائم پیریڈ ٹی. ویریئنس کی نارمل ڈیفینیشن ہے سگما اسکوئر, لیکن ایٹ ٹائم پیریڈ ٹی ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس اسکوئر ٹی. آٹو کو ویریئنس از دا کو ویریئنس آف دا ویریبل اگینسٹ اے ٹائم شفٹڈ ورژن آف اٹ سیلف. مثال کے طور پہ ایک سیریز ہے, ایک ویریبل ہے جس کا تعلق ایک ٹائم پیریڈ سے ہے, اسی کا ویریئنس آپ کسی دوسرے ٹائم پیریڈ میں دیکھیں تو اسے سمپلی کو ویریئنس نہیں کہتے, آٹو کو ویریئنس کہتے ہیں. آٹو کو ویریئنس از gamma of t1 and t2, which is also called the covariance of x for time period t1 and time period t2. Now let's speak of stationarity. یہ کیا چیز ہوتی ہے, کب ڈیٹا اسٹیشنری ہوتا ہے اور کب اسٹیشنری نہیں ہوتا. خاص طور پہ فائنینشیل ٹائم سیریز میں یہ مسئلہ زیادہ آتا ہے. سو فرسٹ آف آل آپ سوچیں ان ٹرمز آف مومنٹس. یاد رہے, فرسٹ را مومنٹ از دی arithmetic mean, the second moment about mean is the variance. سو ہائر آرڈر مومنٹس بھی ہیں, کرٹاسز اور اسکیونس میں استعمال ہو رہے ہیں, تھرڈ مومنٹ, فورتھ مومنٹ اینڈ سو آن. سو اگر یہ اسٹیٹسٹیکل میجرز ہیں کسی سیریز کے بارے میں, اگر آپ دیکھیں کہ یہ اسٹیٹسٹیکل میجرز چینج نہیں ہوتے اوور ٹائم. آسان الفاظ میں اگر بات کروں تو مین اور ویریئنس کسی سیریز کا اور ہائر آرڈر مومنٹس کسی سیریز کے چینج نہیں ہوتے, سو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹیشنری ہے. رادر اسٹرکٹ اسٹیشنری اس وقت کہیں گے جب جوائنٹ ڈسٹریبیوشن یا اس کی پراپرٹیز میں, اس کے بیہیویئر میں لانگ رن میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آسان الفاظ میں مین وہی رہتا ہے, ویریئنس وہی رہتا ہے, ہائر آرڈر مومنٹس بھی وہی رہتے ہیں. ذرا اسکرین پہ اگر آپ غور کریں تو آئی ہیو گیون ٹو ٹائپس آف ایکویشنز اور ایکسپریشنز. دا فرسٹ ون از ایکس فار ٹی ون, ایکس فار ٹی ٹو, ایکس فار ٹی تھری. یہ ایک سیریز ہے فار ٹائم پیریڈ ٹی ون. اس کی ایک جوائنٹ ڈسٹریبیوشن ہے. جوائنٹ ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ اس کا کوئی مین ہے, اس کا کوئی ویریئنس ہے, اس کے کوئی اسٹیٹسٹیکل میجر ہے. اس کی ڈسٹریبیوشن اوور ٹائم سیم رہے گی. مثال کے طور پہ دوسرا ایکسپریشن جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایکس فار ٹی ون پلس ایچ, یہ ایچ کوئی ایڈیشنل ٹائم ہے, کچھ ٹائم گزر گیا, یہ کسی دوسرے ٹائم پیریڈ کے لیے. سو ایکس ٹی ون پلس ایچ, دا سیریز ان ٹی ٹو پلس ایچ, 3 پلس ایچ, اس کی جو بھی جوائنٹ ڈسٹریبیوشن بنے گی, اور پچھلی جو ایکسپریشن جو سیریز آپ نے دیکھی اس کی جوائنٹ ڈسٹریبیوشن جو بنے گی وہ ایک ہی ہے فار آل این اینڈ ایچ. اس کا مطلب ہے کہ اسٹرکٹ اسٹیشنریٹی, یا ہم کہیں گے ڈیٹا از اسٹرکٹلی اسٹیشنری جب اس کے مین, ویریئنس, تھرڈ, فورتھ, ففتھ مومنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ان دا لانگ رن. یہ بڑی اسٹرانگ ازمپشن ہے, ذہن میں رکھیں, ایسا ہونا بہت مشکل ہے. سو اسٹرکٹ یا اسٹرانگ اسٹیشنری کا مطلب ہے کہ تمام مومنٹس ٹائم سے انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کو ٹائم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو ان دا لانگ رن دیر آر آلموسٹ دا سیم.
سو جب ہم کہتے ہیں آل مومنٹس، اس سے مراد فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اینڈ سو آن، را مومنٹس بھی ہیں. اس سے مراد فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ مومنٹس اباؤٹ مین بھی ہیں. لیکن یہ بڑی اسٹرانگ اور کمپلیکیٹڈ بات ہے، اس لیے ہم نارملی ریلائی کرتے ہیں فرسٹ 2 مومنٹس پہ یا 3 مومنٹس پہ. جیسے ہم کہتے ہیں مین اور ویریئنس، ابھی آپ دیکھیں گے ویکلی اسٹیشنری کی ڈیفینیشن میں کہ ہم ان دونوں پہ ریلائی کریں گے. سو جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، the mean, variance and all other higher order movements of the joint distribution of any combination of variables are constant and independent of time. تو independent of time کا مطلب ہے ٹائم سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو یہ جو میں بتا رہا ہوں جوائنٹ ڈسٹریبیوشن، یا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں all higher order movements, the first movement, second movement and all higher order movements یا جوائنٹ ڈسٹریبیوشن، یہ ہے کسی سیریز کی اسٹیٹسٹیکل پراپرٹی. سو آپ ایک اور طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکٹلی اسٹیشنری ڈیٹا اس وقت کہلائے گا جب اس کی اوور آل اسٹیٹسٹیکل پراپرٹیز اوور ٹائم تبدیل نہیں ہوتی، سو ٹائم سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. سو وی کال دا ڈیٹا اسٹرکٹلی اسٹیشنری. لیکن آپ جیسے شاید لائف میں آبزرو کرتے ہوں، اگر آپ نے فائنینشیل ٹائم سیریز کے یا کسی اور ویریبل کے گرافس دیکھے ہوں، کہ کہیں نارملی نظر نہیں آتا کہ کوئی ڈیٹا بالکل ٹائم کے حساب سے کانسٹنٹ مین اور ویریئنس رکھتا ہو. مثال کے طور پہ گراف اپ ورڈز ڈاؤن ورڈز آپ کو نظر آتے ہوں گے، میں آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں ٹائم ٹرینڈ موجود ہے. اگر آپ اس کو ٹائم کے حساب سے پلاٹ کریں تو آپ دیکھیں گے اوور ٹائم یہ چینج ہوتا ہے. اس میں کچھ ارریگولر فلکچویشنز آتی ہیں، کچھ نارمل کو پیٹرنس فالو ہوتے ہیں، جیسے فارن ایکسچینج ریٹس جو ہیں یا سٹاکس کی پرائسز، یہ سارے ویریبلز ایسے ہیں جو شاید ٹائم ٹرینڈ رکھتے ہوں، لیکن ہم انہیں چیک کریں گے. اس لیے اسٹرانگ اسٹیشنریٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ نارملی اپلیکیبل نہیں ہوتا ہمارے انالیسز میں، ہمارے انالیسز کے حد تک، کیونکہ یہ بڑی اسٹرانگ ازمپشن ہے. اور کبھی نارملی یہ نہیں ہوگا کہ تمام مومنٹس ایک جیسے رہیں اوور ٹائم یا ٹائم انڈیپینڈنٹ ہوں، یا اسپیکنگ ان ایزی ورڈز آپ کے مین اور ویریئنس اور ہائر آرڈر مومنٹس کانسٹنٹ رہیں، ایسے نارملی نہیں ہوتا. سو ہم ویکلی اسٹیشنری کی طرف موو کرتے ہیں. یہ ایک اور ٹائپ کی اسٹیشنری ڈیٹا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم فوکس کریں گے مین اور ویریئنس پہ، اور دیکھیں گے کہ اگر کسی ڈیٹا کا مین، ویریئنس اور آٹو کو ویریئنس یہ کانسٹنٹ ہے اوور ٹائم، باقی ہائر آرڈر موومنٹس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، تب ہم اس سے کہیں گے ویکلی اسٹیشنری ڈیٹا ہے، جیسے آپ ابھی دیکھیں گے ان اے وائل. بفور موونگ ٹو ویکلی اسٹیشنری، آپ کچھ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز دیکھ رہے ہیں. جیسے وی ڈیفائن ایچ، جو ابھی استعمال کیا ہم نے ٹائم پیریڈ بڑھانے کے لیے، ایز T2 minus T1. اس کا مطلب ہے وی سے دیٹ T2 از اکول ٹو T1 پلس ایچ. سو یہ جو ایچ ہے T2 minus T1، اسے ہم کہیں گے ایک ٹائم لیگ. یہ پہلی چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن تھی. اسی طرح وی ڈیفائنڈ جوائنٹ ڈسٹریبیوشن، اینڈ جوائنٹ ڈسٹریبیوشن آف سیریز ایکس T1 ایکس T2 اینڈ دیٹ آف ایکس T1 پلس ایچ. یاد رہے کہ ایچ از دی گیپ ان ٹائم جو پڑ گیا، آر دا سیم. سو جوائنٹ ڈسٹریبیوشنز دونوں کے لیے سیم ہے، اور T1 پر یا T2 پر یا ٹائم پر ڈپینڈ نہیں کرتی. سو ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، گیما T1 T2 کین بی ریٹن ایز گیما آف ایچ، اینڈ دس از کالڈ دی کو ویریئنس ایکس ٹی پلس ایچ، جسے ہم بیسیکلی آٹو کو ویریئنس فنکشن کہتے ہیں. آٹو کو ویریئنس جیسے ابھی ڈیفائن کیا ہم نے، تو اس کے لیے ہم ایبریویشن استعمال کریں گے ACVF، یعنی آٹو کو ویریئنس فنکشن ایٹ لیگ ایچ. اگر ایچ ٹائم لیگ ہے، دو ٹائم پیریڈس کے درمیان فرق ہے، سو ایٹ ٹائم لیگ ایچ یہ ہمارا آٹو کو ویریئنس ہے. تو یاد رہے کہ ویریئنس آف ایکس ٹی از اکول ٹو ویریئنس آف ایکس ٹی پلس ایچ از اکول ٹو سگما اسکوئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویریئنس ہے ایک سیریز کا دوسرے ٹائم پیریڈ میں چینج نہیں ہوا، یہ ٹائم انڈیپینڈنٹ ہے. تو اگر ہم آٹو کورلیشن فنکشن ایٹ ٹائم لیگ ایچ ڈیفائن کریں ایز رو آف ایچ از اکول ٹو گیما آف ایچ اوور گیما ناٹ، تو اس کو ہم کہیں گے آٹو کورلیشن فنکشن. اور آخری ڈیفینیشن بفور موونگ ٹو ویکلی اسٹیشنری ڈیٹا، اے پلاٹ آف دس آٹو کورلیشن فنکشن از کالڈ کورلوگرام. تو یہ تھوڑی سی ڈیفینیشنس تھیں جو ضروری تھیں. ناؤ وی موو ٹو سیکنڈ آرڈر اور ویک اسٹیشنری ڈیٹا. تو یہ سب سے زیادہ ہم استعمال کریں گے. ہمارا تقریباً سارا انالیسز، فردر انالیسز اسی ٹائپ کے ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہے. تو اے سیریز از کالڈ ویکلی اسٹیشنری if its mean and its variance don't depend on time, yani they don't change with respect to time, they remain constant. So the auto correlation variance, the auto covariance function
depends only on the time lag h, not on time period t1 and t2. یہ بات ذہن میں رکھیں. سو اسٹیشنری سیریز کا مطلب کیا ہے چند آسان جملوں میں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ ایک کسی چیز کے گراف کو پلاٹ کر رہے ہیں اور اس کا گراف ظاہر ہے چینج ہوتا ہے، جس طرح نارملی آپ دیکھتے ہیں فارن ایکسچینج ریٹس، فائنینشیل ٹائم سیریز، اسٹاکس، بانڈس، انٹرسٹ ریٹس، انفلیشن، یہ تمام ویریبلز ایسے ہیں جس میں اگر آپ اس کی پلاٹ دیکھیں تو کبھی ڈیٹا اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے گراف جا رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے، کچھ irregular فلکچویشنز ہیں، کچھ سائیکلز ہیں، کچھ ٹرینڈ نظر آئے گا آپ کو. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر گراف جو ہے گھوم پھر کے دوبارہ ریورٹ کر جاتا ہے اپنے مین کی طرف، یعنی جو اس کا ارتھمیٹک مین ہے اس کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے، تھوڑا اگر ڈائیورٹ کر جائے تو واپس ریورٹ کر جاتا ہے کچھ عرصے میں، تو ہم کہیں گے یہ اسٹیشنری ہے، ویکلی اسٹیشنری. تو اگر مین اور ویریئنس ان دا لانگ رن کانسٹنٹ رہیں تو ہم کہیں گے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ویکلی اسٹیشنری ہے، بے شک اس کے ہائر آرڈر مومنٹس کانسٹنٹ نہ رہیں. سو فوکس کریں مین اور ویریئنس کے اوپر. تو ویکلی اسٹیشنری ڈیٹا پر نارملی او ایل ایس اپلائی نہیں ہو سکتا، جیسے آپ ابھی چند منٹ میں دیکھیں گے. ناؤ لیٹس اسپیک آف وٹ ڈو وی مین بائی نان اسٹیشنری ڈیٹا. تو ابھی آپ نے دیکھا ویکلی اسٹیشنری ہو یا اسٹرانگلی اسٹیشنری ڈیٹا ہو، اس کا مین اور ویریئنس ود رسپیکٹ ٹو ٹائم سیم رہتا ہے، کانسٹنٹ رہتا ہے، اٹ از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم. اگر ایسا نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ڈیٹا نان اسٹیشنری ہے. تو ریمبر ان ریئل لائف ڈیٹا از نارملی نان اسٹیشنری، کیونکہ اس میں کچھ ٹائم ٹرینڈ ہوتا ہے، جیسے ٹائم کے حساب سے ویریبلز میں چینج آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ ذہن میں لائیں سب سے امپورٹنٹ ویریبل پرائسز. کیا مور اور لیس پرائسز کی ایوریج وہی ہے جو 10 سال پہلے تھی یا 20 سال پہلے تھی؟ ایسا نہیں ہے. تو پرائسز کے ایک ٹائم ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گا جو ٹائم کے حساب سے اس کا مین اور شاید اس کی فلکچویشنز یعنی اس کا ویریئنس بھی چینج ہو جائے. تو ڈیٹا نان اسٹیشنری اس وقت کہلائے گا اگر اس کا مین اور ویریئنس رینڈم واک میں ہو، یعنی بغیر کسی پیٹرن کے چینج ہوتے ہوں یا کانسٹنٹ نہ رہتے ہوں. سو ہم کہیں گے ڈیٹا از نان اسٹیشنری. وی کین ڈیفائن اے نان اسٹیشنری ماڈل ایز ایکس ٹی از اکول ٹو میو ٹی پلس ای ٹی. میو ٹی ایک مین ہے جو فنکشن آف ٹائم ہے، اٹ ڈیپینڈز آن ٹائم. اس کے ساتھ سبسکرپٹ ٹی کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ڈیپینڈز آن ٹائم. یہ ٹائم پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے لینئر فیشن میں بھی اور نان لینئر فیشن میں بھی. اور ای ٹی یہ ایک ایرر ٹائپ ہے، اٹ از اے سیکنڈ آرڈر اسٹیشنری سیریز. اس کا اسٹیشنری ہونا ضروری ہے. تو یہ وہ ڈفرینس ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں رینڈم فلکچویشن موجود ہے ڈیٹا کے اندر. مثال کے طور پہ پرائسز ہیں، وہ پچھلی پرائس پر ضرور ڈیپینڈ کرتی ہیں. نارملی اگر کسی چیز کی پرائس واز 15 روپیز اینڈ اٹ گوز اپ ٹو 17 روپیز تو اس کی ایک بیس تھی 15 روپیز. تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ویریبلز اپنی کسی بیس پہ، اپنی کسی پریویس ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اف یو ریمبر فور کاسٹنگ، جو پچھلے کچھ لیکچرز میں آپ نے پڑھا، فور کاسٹنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائپ کی فور کاسٹ یہ ہے، یعنی فیوچر کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، ایک ٹائپ کی فور کاسٹ یہ ہے کہ آپ پچھلی ویلیو دیکھیں اور اسی کو رپورٹ کر دیں. جو لاسٹ پیریڈ ویلیو ہے جسے ہم نئی فور کاسٹ کہتے ہیں، لاسٹ پیریڈ فور کاسٹ کہتے ہیں، وہی بیسٹ ریپرزنٹیٹیو ہے یا پریڈکشن ہے فیوچر کے بارے میں، جیسے فیوچر پرائس کے بارے میں. سو یہ بیس موجود ہے. اس کا مطلب ہے ایک ویریبل، ایک سیریز میں ایک ویریبل کی ویلیو اپنے سے پچھلی ویلیو یا اس سے پچھلی ویلیو یا اس سے پچھلی ویلیو پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ ڈیپینڈنس جو ہے اس وقت بہتر ہوگی جب ہم کہیں گے کہ پچھلے ٹائم پیریڈ پر زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس سے پچھلے ٹائم پیریڈ پہ ذرا کم ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ماڈل کو کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو نان اسٹیشنری ڈیٹا اس وقت کہلائے گا، کوئی سیریز اس وقت نان اسٹیشنری کہلائے گی جب آپ دیکھیں کہ اس کا مین اور ویریئنس اوور ٹائم چینج ہو جاتے ہیں، کانسٹنٹ نہیں رہتے. ہم بتائیں گے کہ اس کی کئی ٹائپس ہیں، لیکن بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایسا ہو تو ہم آرڈینری لیسٹ اسکوائر اپلائی نہیں کر سکتے. آرڈینری لیسٹ اسکوائر یا لیسٹ اسکوائر کی جو ٹیکنیک ہے اس کے لیے شرط ہے، آپ سمجھ لیں کہ ڈیٹا شوڈ بی اسٹیشنری. ادروائز بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے اسپوریس ریگریشن کی پرابلم ہوتی ہے، جیسے آپ کے ٹی ٹیسٹ جو ہیں وہ ویلڈ نہیں رہتے. تو ریمبر ہم یہ اسٹیشنری کا کنسیپٹ اس لیے انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ وداؤٹ لکنگ انٹو اسٹیشنری ایشوز، اور آپ دیکھیں کہ ڈیٹا اسٹیشنری ہے یا نہیں، آپ سمپلی او ایل ایس یا بعض ماڈلز اپلائی نہیں کر سکتے. ٹائم سیریز ماڈلز، اگر ٹائم سیریز ڈیٹا ایسا ہو جو اسٹیشنری نہ ہو تو ہم نارملی بہت سے آٹو ریگریسو ماڈل جیسے ایریما ماڈل آپ نے سنا ہوگا، موونگ ایوریج ماڈلز، اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا
چونکہ او ایل ایس یوز نہیں ہو سکتا تو ہمارے پاس تھوڑی سی ماڈلس کی چوائس اور ہونی چاہیے. سو ہمارے پاس دو اپروچز ہیں. نمبر ایک، اگر ہم دیکھیں کہ ڈیٹا از نان اسٹیشنری تو اس کو کسی طرح ٹرانسفارم کر کے اسٹیشنری بنا لیں. اس کے دو تین طریقے ہیں. سب سے کامن یہ ہے کہ آپ ڈفرینسنگ کر لیں، یعنی فرسٹ ڈفرینس لے لیں، ڈیٹا ان ٹائم پیریڈ ٹی مائنس ڈیٹا ان ٹائم پیریڈ ٹی مائنس 1، ایک نیا ڈفرینس ویریبل مثال کے طور پہ ایکس کی جگہ ڈیلٹا ایکس ایز ایکس ٹی مائنس 1 یہ پروڈیوس ہو جائے گا. اور نارملی فرسٹ ڈفرینسنگ کے بعد جو فرسٹ ڈفرینس ویریبل ہے وہ اسٹیشنری ہوتا ہے، اس کا مین اور ویریئنس ٹائم کے حساب سے چینج نہیں ہوتا. اگر فرسٹ ڈفرینس پہ نہ ہو آپ سیکنڈ ڈفرینس لے لیں. سو سمجھا جاتا ہے کہ اکثر فائنینشیل اور اکنامک ویریبلس فرسٹ ڈفرینس پہ جا کے اسٹیشنری ہوتے ہیں اور اپنے لیول پہ اسٹیشنری نہیں ہوتے. ویریبل کو اگر آپ اس کو چیک کریں کہ اسٹیشنری ہے یا نہیں تو اسے کہتے ہیں ایٹ لیول انالیسز. تو اگر ڈیٹا از اسٹیشنری ایز اٹ از تو ہم کہیں گے اٹ از اسٹیشنری ایٹ لیول. اگر وہ اس وقت اسٹیشنری نہ ہو، اس کا مین اور ویریئنس چینج ہوتا ہو اور ہم فرسٹ ڈفرینس لے لیں اور اس نئے کالم کو چیک کریں اور وہ اسٹیشنری ہو تو ہم کہیں گے اٹ از اسٹیشنری ایٹ لیول 1 اینڈ سو آن. سو ہم ڈی ٹرینڈنگ بھی کر سکتے ہیں. اگر ٹائم ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہو تو ہم اسے ڈی ٹرینڈ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا میتھڈ ہے ڈیٹا کو اسٹیشنری ڈیٹا نہ ہو تو اسے کیسے ہینڈل کریں. تو مینلی ہم ڈفرینسنگ پہ بھی فوکس کریں گے اور دوسری صورت میں ایسے ماڈلز اپلائی کریں گے جو نان اسٹیشنری ڈیٹا پہ اپلائی ہو سکتے ہیں کیونکہ او ایل ایس اپلائی نہیں ہو سکتی. تو دیر آر مینی ٹائپس آف نان اسٹیشنری ڈیٹا. یہاں ہم دو پہ فوکس کریں گے. ون از کالڈ رینڈم واک ود ڈرفٹ. آپ سمجھ لیں اگر ریگریشن اکویشن ذہن میں لائیں یا ریگریشن پلاٹ ذہن میں لائیں، جیسے آپ ریگریشن کے ٹرینڈ ویلیوز نکال کے پلاٹ کیا کرتے تھے، تو اس کا ایک انٹرسیپٹ ہوتا ہے اور اس کا سلوپ ہوتا ہے. اگر یہ انٹرسیپٹ نان زیرو ہے یعنی اس کا جو مین ہے بیسیکلی وہ زیرو کے علاوہ کچھ ہے تو ہم کہیں گے اس میں ڈرفٹ موجود ہے، یعنی یہ ہٹا ہوا ہے، اس میں ڈرفٹ موجود ہے. اور رینڈم واک کا مطلب ہے کہ اس کی واک میں، اس کی موومنٹ میں کوئی پیٹرن آپ کو نظر نہیں آ رہا. ابھی آپ ایک گراف دیکھیں گے تو رینڈم واک، کبھی ڈیٹا اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی تھوڑا سا کم کبھی زیادہ، کبھی بہت زیادہ چینج کبھی کم چینج. کوئی خاص آپ کو پیٹرن نظر نہیں آ رہا تو اسے کہیں گے رینڈم واک. جیسے کامن مثال اکانومیٹکس میں ایک ایسے آدمی کی دی جاتی ہے جس نے شراب پی ہوئی ہو، اسے اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو، وہ کبھی ادھر جا رہا ہے اور کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کی واک جو ہے اس میں کوئی ٹرینڈ موجود نہیں ہے، کوئی سسٹمیٹک چلنے کا اس کا پیٹرن نہیں ہے. تو ڈیٹا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. سو آبویسلی رینڈم واک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ریورٹ کرتا ہے مین کی طرف. اگر ریورٹ نہیں کرتا لانگ رن میں تو ہم کہیں گے یہ ڈیٹا نان اسٹیشنری ہے. رینڈم واک ود ڈرفٹ از وائی ٹی از اکول ٹو میو پلس وائی ٹی مائنس 1 پلس ای ٹی. وائی ٹی مائنس 1 کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نان اسٹیشنری ڈیٹا میں بھی کہ اس کی ایک بیس موجود ہے، وہ اپنے سے پچھلے ٹائم پیریڈ کی ویلیو پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. سو یہ جو رینڈم واک ود ڈرفٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی ایک اچھی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھی، پرائسز. نارملی پرائسز کسی ٹائم پیریڈ میں اپنے سے پچھلے ٹائم پیریڈ کی پرائس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ ان کی بیس ہے. مثال کے طور پہ if price is 15، یہ لاسٹ پیریڈ پرائس ایک اچھی پریڈکشن ہے فار دی فیوچر پرائس. سو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ٹوڈیز پرائس از اکول ٹو سم کانسٹنٹ پلس یسٹرڈیز پرائس پلس سم کائنڈ آف ڈرفٹ. تو یہ جو میں نے کہا ہے کانسٹنٹ، یہ بھی ڈرفٹ ہو سکتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ڈرفٹ ہے یعنی پچھلی پرائس پلس سم ڈرفٹ، یہ جو ڈرفٹ ہے یہ کوئی انفلیشنری پروسیس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یعنی پرائس میں جو اضافہ ہوتا ہے این ممکن ہے، سپلائی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ انفلیشنری پریشرز کی وجہ سے ہو ود رسپیکٹ ٹو ٹائم تو ہم کہیں گے یہ ڈیٹا کی نان اسٹیشنریٹی کا باعث ہے. جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وائی ٹی از اکول ٹو میو پلس وائی ٹی مائنس 1 پلس ای ٹی ایک ریپرزنٹیشن ہے آف رینڈم واک ود ڈرفٹ. دوسری ٹائپ جسے ہم کہتے ہیں ڈٹرمنسٹک ٹرینڈ پروسیس. آپ سمجھ لیں کہ ہم اسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سو اف یو رائٹ وائی ٹی از اکول ٹو بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1 انٹو ٹی، کسی ویریبل کے ساتھ نہیں میں اس کو ملٹیپلائی کر رہا، بیٹا 1 انٹو ٹائم پلس ایرر ٹی پلس ای ٹی. تو یہ چونکہ ٹائم کا فنکشن بن گیا سو ہم اس کو ٹائم کی مدد سے فور کاسٹ بھی کر سکتے ہیں.
یہ ڈٹرمنسٹک نیچر کی نان اسٹیشنری ڈیٹا ہے. چونکہ اس میں ایک ٹرینڈ موجود ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، اس کا مطلب ہے اس کا مین اور ویریئنس، نارملی مین کانسٹنٹ نہیں رہے گا. سو دونوں صورتوں میں رینڈم واک ود ڈرفٹ ہو یا ڈٹرمنسٹک آپ کا ٹرینڈ پروسیس ہو، اس کی ٹریٹمنٹ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. تو دونوں کی ٹریٹمنٹ یا ڈیفرینسنگ کریں گے یا ڈی ٹرینڈنگ کریں گے. سو میں بریفلی آپ کو بتا دوں، اگر ڈیٹا کا ویریئنس اور مین اور ہائر آرڈر موومنٹس ود رسپیکٹ ٹو ٹائم چینج نہ ہو تو وی سے دیٹ دا ڈیٹا از اسٹرانگلی اسٹیشنری یا اسٹرکٹلی اسٹیشنری. اگر اس کا ہم ہائر آرڈر موومنٹس کو اگنور کریں اور یہ دیکھیں کہ کوئی ڈیٹا کوئی سیریز ہے جس کا مین اور ویریئنس ود رسپیکٹ ٹو ٹائم چینج نہیں ہوتا، یعنی اس کی بیسک اسٹیٹسٹیکل پراپرٹیز میں کوئی ٹائم کی وجہ سے فرق نہیں پڑ رہا، وہ ٹائم پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، کانسٹنٹ ہیں، تو ہم کہیں گے ڈیٹا از ویکلی اسٹیشنری یا سیکنڈ آرڈر اسٹیشنری. اسی طرح اگر یہ پراپرٹی بھی پوری نہ ہو، ڈیٹا کا مین اور ویریئنس ود رسپیکٹ ٹو ٹائم چینج ہو رہا ہو، سو ہم کہتے ہیں کہ یا تو ڈیٹا مثال کے طور پہ رینڈم واک پر ہے ود ڈرفٹ، یا ڈیٹا ایک ڈٹرمنسٹک ٹائم یا ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہے جسے ہم ٹائم کی وجہ سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں، تقریباً اس میں ٹرینڈ موجود ہے. تو دونوں کا پھر ٹریٹمنٹ علیحدہ ہوگا. نان اسٹیشنری ڈیٹا کی یہ دو ٹائپس ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، کبھی ہم ڈیفرینسنگ کریں گے، کبھی ڈی ٹرینڈنگ کریں گے. پہلی صورت میں ڈیفرینسنگ، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دی کہ یوزولی ایک سیریز ہے، اس کا آپ فرسٹ ڈفرینس لے لیں، اسٹیشنری ہونا چیک کریں، مین اور ویریئنس چیک کرنے کے بھی دو طریقے ہیں. مینلی گراف پلاٹ کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ ڈیٹا اسٹیشنری ہے، یعنی اس کا مین اور ویریئنس مور اور لیس وہی رہتا ہے یا نہیں. یا ایک ٹیسٹ ہے جسے ہم اپلائی کریں گے تھوڑی دیر میں، وچ از کالڈ اے یونٹ روٹ ٹیسٹ. سو اگر ڈیٹا میں رینڈم واک ود ڈرفٹ والی صورت ہو تو ہم نارملی ڈیفرینسنگ کرتے ہیں، اور ڈٹرمنسٹک پروسیس ہو، ٹائم ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہو اور سیریز، تو ہم اس میں ڈی ٹرینڈنگ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ جو گراف دیکھ رہے ہیں، دس از دی رینڈم واک ود ڈرفٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واضح موومنٹ ڈیٹا کی نہیں ہے، کبھی سیریز اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے، ویلیو کم ہو رہی ہے، کبھی زیادہ ہو رہی ہے، اس میں کوئی خاص پیٹرن موجود نہیں ہے. آل دو اگر آپ ٹیکنیکل انالیسس سے واقف ہوں، سو بعض اینالسٹ، ٹیکنیکل اینالسٹ ایسے ڈیٹا میں بھی پیٹرنس تلاش کر لیتے ہیں، اینڈ دے بلیو کہ یہ پیٹرنز ریپیٹ بھی ہوتے ہیں. تو شیپس ان کو نظر آتی ہیں اور وہ بلیو کرتے ہیں یہ شیپ فیوچر میں بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے. جیسے کہیں سادہ الفاظ میں ایم کی شیپ بن رہی ہو، کہیں ڈبلیو کی شیپ بن رہی ہو، تو جب یہ شیپ بننا شروع ہوتی ہے تو وہ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ شیپ کمپلیٹ ہوگی فیوچر میں، آل دو یہ بالکل رینڈم ہوتا ہے. سو اس میں ایک ڈرفٹ بھی موجود ہے. سو اس کا جو مین وغیرہ ہے وہ نان زیرو ہے، یہ مین کے ارد گرد بیسیکلی نہیں گھوم رہا، مین کانسٹنٹ ہی نہیں ہے. دوسری ڈائیگرام جو اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ڈٹرمنسٹک ٹرینڈ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا ایک چینل کے اندر ایک خاص موومنٹ رکھتا ہے، ایک ٹرینڈ ہے اس میں موجود ہے. سو مور اور لیس یہ تھوڑا سا پریڈکٹیبل بھی ہوتا ہے. ناؤ وی لک انٹو کنسیپٹس آف انٹیگریٹڈ ڈیٹا ان کیس دا ڈیٹا از نان اسٹیشنری. تو ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایگزامپل لی، اف وی ہیو اے سیریز فار ایگزامپل ایکس ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ رن میں اس کا مین اور ویریئنس کانسٹنٹ نہیں رہتا، تو یہ نان اسٹیشنری ہے، اگرچہ اس کے ٹیسٹ بھی موجود ہیں. تو اگر ہم فرسٹ ڈفرینس لے لیں اور اس ڈفرینس کو پلاٹ کریں اور دیکھیں کہ مور اور لیس اس کا مین اور ویریئنس ود رسپیکٹ ٹو ٹائم کانسٹنٹ ہے، سو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے فرسٹ ڈفرینس پہ اسٹیشنری ہو گیا. اٹ از انٹیگریٹڈ آف آرڈر 1. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اف وائی ٹی فالوز انٹیگریشن آف آرڈر ڈی، اس کا مطلب ہے ایک نان اسٹیشنری سیریز ہے وائی ٹی اور اس کو ڈی ٹائمز ڈفرینس کیا جاتا ہے. جیسے ابھی ایگزامپل میں ہم نے ایک دفعہ ڈفرینس لیا. سو اف اٹ از ڈفرینسڈ ڈی ٹائمز in order to become stationary, it is said to be integrated of order D. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں if yt follows integration of order D, so it is integrated of order D. This means that if we have taken the differences D times, then it is called integrated of order D. For example, پچھلی example میں we can write yt follows an order of 1. It is integrated of order 1. So ہم لکھیں گے I of 1. تو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ڈیلٹا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ود اے سپر اسکرپٹ ڈی وائی ٹی، اس کا مطلب ہے ڈیلٹا ڈفرینس ڈی ٹائمز لیا گیا. وہ جو ڈفرینس ہے لاسٹ ٹائم جو آپ نے لیا ہے
it is integrated of order 0. When we write integrated of order 0, we mean stationary. So یہ لاسٹ ڈفرینس جو آپ نے لیا ہے ڈیتھ ڈفرینس، اس کا مین اور ویریئنس لانگ رن میں مور اور لیس کانسٹنٹ رہے گا، تو ہم کہیں گے یہ اسٹیشنری ہو گیا آرڈر ڈی میں. سو I0 از اسٹیشنری سیریز اینڈ I1 مے بی از ناٹ اسٹیشنری، I2 از ناٹ اسٹیشنری. سو جس بھی ڈفرینس پر جا کر ڈیٹا اسٹیشنری ہو جائے گا ہم کہیں گے یہ انٹیگریٹڈ ہے اس آرڈر کا اور سیریز میں یونٹ روٹس موجود ہیں. تو اگر سیریز نان اسٹیشنری ہو تو ہم کہیں گے اس میں یونٹ روٹس موجود ہیں، تو ہمیں اس کے لیے یونٹ روٹ ٹیسٹ لگانا پڑے گا ویریفائی کرنے کے لیے کہ یونٹ روٹس موجود ہیں یا نہیں. پھر فرسٹ ڈفرینس لیں گے اور پھر سے یہ ٹیسٹ لگائیں گے، اگر کام نہیں بنا پھر سے ڈفرینس لیں گے، پھر سے ٹیسٹ لگائیں گے، یہ پروسیس جاری رہے گا. فرض کریں 5ویں اسٹیپ پہ جا کے 5th ڈفرینس جو ہے وہ اسٹیشنری ہو گیا، تو ہم کہیں گے the data is integrated of order 5. سو زیادہ تر ڈیٹا فائنینس میں یا اکنامکس میں انٹیگریٹڈ آف آرڈر 1 ہوتا ہے نارملی. اس کا مطلب ہے کہ ایٹ لیول ڈیٹا از ناٹ اسٹیشنری، یعنی اس کا مین اور ویریئنس کانسٹنٹ نہیں ہے، جیسے انفلیشن، انٹرسٹ ریٹس، بانڈ پرائسز یا اسٹاکس کے پرائسز، فارن ایکسچینج ریٹس. لیکن آپ نارملی جب فرسٹ ڈفرینس لیتے ہیں سو ڈیٹا اسٹیشنری ہو جاتا ہے، اس میں ایسی پراپرٹیز آ جاتی ہیں کہ اس کا مین اور ویریئنس کانسٹنٹ رہے اوور ٹائم. تو لیکن پرائس کی ایک اسپیشل حیثیت ہے، عام ریسرچ میں یہ پایا گیا ہے کہ پرائس میں 2 یونٹ روٹس موجود ہیں، جس کا مطلب ہے پرائس ویریبل کا ٹوائس آپ ڈفرینس لیں گے پھر جا کے ڈیٹا اسٹیشنری ہوگا، آلدو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. تو پرائسز کے علاوہ نارملی فائنینشیل اور اکنامک ویریبلز آر انٹیگریٹڈ آف آرڈر 1. تو ان کا جو فرسٹ ڈفرینس ہے وہ انٹیگریٹڈ آف آرڈر 0 ہو جائے گا، یعنی اسٹیشنری ہو جائے گا. تو ایز یو نو ناؤ when the data is or series is stationary and when it is not stationary, so we have some tests that verify this issue whether the series is stationary or non-stationary. 2 قسم کے ٹیسٹ ہیں، دونوں ٹیسٹ کسی آٹو ریگریسو ماڈل کو یوز کرتے ہوئے یہ ویریفائی کرتے ہیں کہ ڈیٹا اسٹیشنری ہے یا نہیں. آٹو ریگریسو ماڈلز ایسے ماڈلز ہیں جس میں نارملی ایک ویریبل اپنی ویلیو کے لیے اپنے سے پچھلی ٹائم پیریڈ کی یا اس سے پچھلی ٹائم پیریڈ کی کسی بھی اسٹرکچر میں اپنے پچھلے ٹائم پیریڈ کی ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے میں نے پرائس کی ایگزامپل دی تھی. سو اف یو وانٹ ٹو نو اف دا ٹائم سیریز اور دی ویریبل از اسٹیشنری اور نو، تو یو اپلائی یونٹ روٹ ٹیسٹ. بہت سے ہیں، 2 مین ٹیسٹ ہم ڈسکس کریں گے. ون از کالڈ دی آگمنٹڈ ڈکی فولر ٹیسٹ. آگمنٹڈ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ڈکی فولر ٹیسٹ ہوتا تھا جسے ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اس میں کچھ چینجز لائی گئیں. آگمنٹڈ ڈکی فولر ٹیسٹ جس کی کمانڈ اسٹیٹا میں ڈی فولر ہے، جو آپ اسٹیٹا میں یوز کریں گے ابھی. اور دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ فلپ پیرن ٹیسٹ کہلاتا ہے، جس کے اپنے بینیفٹس ہیں. دونوں ٹیسٹ میں آگمنٹڈ ڈکی فولر ٹیسٹ یا فلپ پیرن ٹیسٹ، اس میں ازمپشن ہے، نل ہائپوتھسس یہ ہے کہ یونٹ روٹس موجود ہیں، یعنی ڈیٹا نان اسٹیشنری ہے. سو لیٹس موو ٹو دیز 2 ٹیسٹس. سو وی ہیو دی آگمنٹڈ ڈکی فولر ٹیسٹ اینڈ دی فلپ پیرن ٹیسٹ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ٹیسٹ کیوں چاہیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ڈیٹا اسٹیشنری ہے یا نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ اس سے فرق کافی پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اف ڈیٹا از نان اسٹیشنری تو سب سے پہلے اس کا بیہیویئر یا اسٹیٹسٹیکل پراپرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے آپ اس پہ وہ ماڈل نہیں لگا، اگر اسٹیٹسٹیکل پراپرٹیز چینج ہو جائیں، بیہیویئر چینج ہو جائے تو آپ کو ماڈلز بدلنے پڑیں گے. پھر ایک کنسیپٹ ہے اسپوریس ریگریشن. ڈیٹیلز میں جائے بغیر اگر آپ 2 ان ریلیٹڈ ویریبلس کو بھی ریگریشن ایکویشن کا حصہ بنائیں تو بعض اوقات ریگریشن ریزلٹس بڑے اچھے آ سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ ٹائم ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے. سو ایسے ریگریشن ریزلٹس جو بہت اچھے نظر آ رہے ہوں لیکن اصل میں ویریبلز میں کوئی ریلیشن شپ نہ ہو، یہ پاسبل ہے اگر ڈیٹا نان اسٹیشنری ہو. سملرلی آپ کچھ ٹی ٹیسٹ لگاتے ہیں، کوئی ایف ٹیسٹ لگاتے ہیں، آپ کے ٹی ٹیسٹ پرٹیکولرلی جو اسٹینڈرڈ ایررز پہ بیس کرتے ہیں، یہ باعث ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں رہتے، ویلڈ نہیں ہوتے اگر ڈیٹا نان اسٹیشنری ہو. فرض کریں آپ نان اسٹیشنری ڈیٹا پر چیک کیے بغیر او ایل ایس لگا رہے ہیں ٹائم سیریز میں، اور نان اسٹیشنری ہونے کی وجہ سے آپ کے اسٹینڈرڈ ایررز غلط ہیں، آپ کے پیرامیٹرز بھی مسلیڈنگ ہے، تو آپ کے ریزلٹس ریلائبل نہیں ہوں گے. سو اگر ویریبلز ان دا ماڈلز یا سیریز ان دا ٹائم سیریز ڈیٹا آر نان اسٹیشنری، سو آپ کے ٹی ڈسٹریبیوشن
فالو نہیں ہوگی، یعنی جو ٹی اسٹیٹسٹک ہے آپ کا دیٹ ول ناٹ فالو دی ٹی ڈسٹریبیوشن، اسٹینڈرڈ ایررز درست نہیں ہوں گے، اسپوریس ریگریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. سو ان مسائل کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ ٹائم سیریز ڈیٹا پہ کام کر رہے ہیں، ریمبر ٹائم سیریز ڈیٹا میں ایک بڑا اہم مسئلہ آٹو کورلیشن بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ ڈیٹا پہ کام کر رہے ہیں ایسے ڈیٹا پہ، تو ضروری ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ ڈیٹا از اسٹیشنری اور نان اسٹیشنری. ناؤ لیٹس موو ٹو دی آگمنٹڈ ڈکی فولر ٹیسٹ، جو ڈکی فولر ٹیسٹ کی ہی ایک ایڈیشن، ایک ایکسٹینشن ہے. تو اسٹیٹا کے اندر ڈکی فولر ٹیسٹ کی کمانڈ ہے ڈی فولر. سو اف یو نیڈ ہیلپ فار دیٹ جسٹ ٹائپ ہیلپ ڈی فولر. یو ول گیٹ اے ڈائلاگ، اے ونڈو جس میں ہیلپ ہوگی اور آپ کو سنٹیکس بتایا جائے گا، اس کا یوز بتایا جائے گا، اس کی آپشنز بتائی جائیں گی. تو ڈی فولر کے ساتھ نارملی آپ کوئی ویریبل نیم دیتے ہیں جس کی اسٹیشنری ہونا یا نہ ہونا آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں. So deep fuller performs the augmented Dickey Fuller test that the series is stationary or not stationary. اس میں لیگز ایڈ کیے گئے ہیں، یعنی لیگ ڈفرینس کو ماڈل میں ایڈ کیا گیا. یہ ڈکی فولر ٹیسٹ کی ایک بہتر فارم ہو گئی. تو نل ہائپوتھسس اس میں یہ ہے کہ ڈیٹا از نان اسٹیشنری، یعنی ڈیٹا میں یونٹ روٹس موجود ہیں، یعنی آپ چیک کر رہے ہیں ہائپوتھسس کہ ڈیٹا میں یونٹ روٹس موجود ہیں یا نہیں. سو آپ آپشنلی کانسٹنٹ کو ایکسکلوڈ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کمانڈ میں بھی دیکھیں گے. آپ ریگریشن ریزلٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹا کے اندر، جس ماڈل کی بیس پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ڈیٹا اسٹیشنری ہے یا نہیں. تو لیٹس موو ٹو دا سنٹیکس ایٹسٹرا. تو جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ڈی فولر ویریبل نیم، ایک ویریبل کا نام، ایف اور ان کنڈیشنز بھی یوز کر سکتے ہیں. اینڈ یو ہیو ویریس آپشنز جو آپ کی ہیلپ ونڈو میں نظر آئیں گی. اگر آپ ٹائپ کرنے کی جگہ مینیو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسٹیٹسٹکس، ٹائم سیریز، ٹیسٹس، آگمنٹڈ ڈکی فولر یونٹ روٹ ٹیسٹ، اس پہ باری باری کلک کریں گے، اے ونڈو ول اپیئر، آپ انفارمیشن دیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا. تو لیکن اس سے پہلے دیکھیے کہ آگمنٹڈ ڈکی فولر یونٹ روٹ ٹیسٹ کس قسم کے ٹیسٹنگ کر سکتا ہے. مینلی 3 قسمیں ہیں. ایک جس میں کوئی کانسٹنٹ اور کوئی ٹائم ٹرینڈ نہیں ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلٹا وائی ٹی از اکول ٹو گیما وائی ٹی مائنس 1، یعنی فرسٹ ڈفرینس جو ہے پریویس ویلیو پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اس میں کوئی کانسٹنٹ اور کوئی ٹائم ٹرینڈ یعنی ٹی ویریبل آپ سمجھ لیں شامل نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہو سکتی ہے جس میں کانسٹنٹ موجود ہو لیکن ٹائم ٹرینڈ موجود نہ ہو. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلٹا وائی ٹی از اکول ٹو الفا، یہ نئی چیز ایڈ ہو گئی، انٹرسیپٹ ہے، پلس گیما وائی ٹی مائنس 1. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کانسٹنٹ بھی ہو اور ٹائم ٹرینڈ بھی ہو. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کانسٹنٹ الفا بھی موجود ہے اس ایکویشن میں، اور گیما ٹی ٹرم بھی موجود ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ یہ جو وائی ٹی ڈفرینس ہے یہ ٹائم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ جو کانسٹنٹ ہے الفا، یہ بیسیکلی اس وقت ہم یوز کرتے ہیں جب ہم بلیو کریں کہ ڈرفٹ موجود ہے، جیسے آپ نے اسٹڈی کیا تھا رینڈم واک ود ڈرفٹ. تو اگر آپ یہ بلیو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کانسٹنٹ استعمال کرنا چاہیے، یعنی اس کا مین جو ہے وہ نان زیرو ہے بیسیکلی. دا سیکنڈ ٹیسٹ از دی فلپ پیرن ٹیسٹ. اس کی کمانڈ ہے پی پیرن. جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اٹ پرفارمز دی فلپ پیرن ٹیسٹ دیٹ اے ویریبل ہیز اے یونٹ روٹ. نل ہائپوتھسس وہی ہے کہ یونٹ روٹ موجود ہے، ڈیٹا نان اسٹیشنری ہے. تو اس صورت میں اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے ہائپوتھسس تو ڈیٹا از نان اسٹیشنری. اگر آپ ریجیکٹ کر دیں گے بیسڈ آن کریٹیکل ویلیوز پرووائڈیڈ فار دیز ٹیسٹس، جو کہ نارملی اسٹیٹا کے رزلٹ کی کریٹیکل ویلیوز نہیں ہوں گی، ابھی یہ بتاؤں گا آپ کو. سو آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں فلپ پیرن کی بنیاد پہ کہ ڈیٹا اسٹیشنری ہے نہیں. ریمبر نارملی ڈی فولر اور پی پیرن ایک جیسے کنکلوژن پرووائڈ کرتے ہیں. سنٹیکس آپ دیکھ رہے ہیں پی پیرن ویریبل نیم اف ان آپشنز، مور اور لیس وہی ہے جو ڈی فولر کا سنٹیکس تھا. تو اف یو یوز دی مینیو اسٹیٹسٹکس، ٹائم سیریز، ٹیسٹ، فلپ پیرن یونٹ روٹ ٹیسٹ. اور حسب معمول اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے جسٹ ٹائپ ہیلپ پی پیرن، ہیلپ ونڈو کھل جائے گی. یو ول ہیو فل انفارمیشن، ڈسکرپشن، سنٹیکس اینڈ ایگزامپلس. سو ناؤ لیٹس ٹیک سم examples in stata using some kind of data to show you some graphs and show you how the data is stationary or non-stationary and how can we check it through D Fuller and P Perrin. تو پہلی example جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں we have used commands web use sunspot. Let me remind you, web use وہ command ہے جو ہم اس وقت یوز کرتے ہیں اگر آپ کی فائل آپ کی ہارڈ ڈسک پہ نہ ہو بلکہ آپ نیٹ سے اس کو اپنی میموری میں لوڈ کریں. So web use sunspot will load it in your memory. PS set time will set it as a time series data. تو ٹائم ایک ویریبل ہے جس میں آپ نے انکوڈ کیا ہوا ہے ٹائم کو نومیریکلی. تو سب سے پہلے آپ ایک گراف دیکھ رہے ہیں which is generated by the command TS line یعنی ٹائم سیریز لائن اسپاٹ.
یعنی اس میں ایک ویریبل موجود ہے اسپاٹ، یہ سن اسپاٹس کا ویریبل ہے، اور اس کی آپ نے ٹائم سیریز لائن بنائی ہے. تو اس پہ غور کریں. مور اور لیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ٹرینڈز نظر نہیں آ رہے، نہ یہ اپورڈز ہے نہ ڈاؤن ورڈز ہے آسان الفاظ میں. تو مور اور لیس ہاریزنٹلی چل رہا ہے. اگر آپ اس کو ایک چینل کے اندر لے آئیں تو وہ چینل ہاریزنٹل ہوگا. تو اگرچہ ویلیوز بڑھ رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، تو گراف ایسے لگتا ہے جیسے اسٹیشنری ہو. لیکن ابھی ہم اس کو ویریفائی بھی کریں گے ٹیسٹ کے ساتھ. ویریفائی کرنے کے لیے یو ول جسٹ ٹائپ ڈی فولر اسپاٹ. جو ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں اس میں یاد رکھیں نل ہائپوتھسس از آف نان اسٹیشنریٹی. سو اگر نل ہائپوتھسس ایکسیپٹ ہوگا ڈیٹا از نان اسٹیشنری، یعنی ویریبل اسپاٹ نان اسٹیشنری ہوگا. اور اگر ریجیکٹ ہو جائے تو یہ اسٹیشنری ہوگا. تو جب ہم نے ٹائپ کیا ڈی فولر اسپاٹ، تو پہلے آپ کے پاس ایک ٹیسٹ اسٹیٹسٹک ہے -4.627. اس کے بعد 1%، 5% اور 10% کی کریٹیکل ویلیوز موجود ہیں. نارملی ہم ان کو کسی ٹیبل کی ویلیوز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، بٹ اف یو لک ڈاؤن یو ہیو میکن اپروکسیمیٹ پی ویلیو فار زیڈ آف ٹی دیٹ از 0.0001، یعنی لیس دین 1%. سو آپ 1% پہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ وی ریجیکٹ ایچ ناٹ. جب بھی یہ ویلیو 0.01 یا 0.05 یا 0.1 سے کم ہوگی، ہم 1%، 5% اور 10% پر ریسپیکٹولی ایچ ناٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے جو کچھ بھی ہوا ہے. سو ہیئر آلسو وی ریجیکٹ ایچ ناٹ. ایچ ناٹ کیا تھا؟ نان اسٹیشنری سیریز. سو وی ریجیکٹ ایچ ناٹ اور یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ اسپاٹ سیریز جو ہے یہ اسٹیشنری ہے. جیسے آپ نے اس کا گراف دیکھا تھا، مور اور لیس وہ ایک ہی ہاریزنٹل موومنٹ رکھتا ہے، اگرچہ ویلیوز اوپر نیچے ہو رہی ہیں مگر اس کی ٹرینڈ موومنٹ، اس کا چینل اگر آپ بنائیں، یعنی 2 لائنز میکسیمم اور منیمم ویلیوز پہ کھینچ دیں تو انہی 2 لائنز کے درمیان ہاریزنٹلی موو کر رہا ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ اسٹیشنری ہے. اور ڈی فولر بھی یہ ویریفائی کر رہا ہے. سو اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں جس میں آپ کو نان اسٹیشنری سیریز نظر آئے گی. ایک اور فائل ہم کھولیں گے ڈاؤ 1. اگر آپ ڈاؤ سے واقف ہوں، اگر آپ اسٹاک ایکسچینج سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا یہ کیا ہے. سو ڈاؤ 1 ایک فائل ہے جو ہمیں ملے گی جس میں یہ ریٹس ہیں بانڈس کے، اسٹاکس کے. سو یہ جاننے کے لیے کہ ڈاؤ 1 فائل میں کیا ہے، یو آر سینگ سم کمانڈس. فار ایگزامپل ڈسکرائب. ریمبر ڈسکرائب ایک ڈسکرپشن دے دے گا کہ اس میں کیا کیا ویریبلز ہیں. اس کا رزلٹ یہاں میں نے ڈسپلے نہیں کیا ہوا، لیکن یو ول رائٹ ویب یوز ڈاؤ 1 ٹو اوپن دا فائل ٹو لوڈ اٹ ان یور میموری اینڈ ڈسکرائب ٹو لک ایٹ دی ویریبل لسٹس اینڈ دی ڈیفینیشنز لیبلز آف ویریبلز اف دے ایگزسٹ. اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ٹی ایس لائن ڈاؤ کلوز. جب آپ نے ڈسکرائب ٹائپ کرنا ہے سو آپ دیکھیں گے ایک ویریبل ڈاؤ کلوز کے نام سے موجود ہے جس میں کلوزنگ ریٹس موجود ہیں. تو اس کی ہم نے ٹائم سیریز لائن پلاٹ کر دی، ٹی ایس لائن ڈاؤ کلوز. تو اس پہ غور کریں، گراف جو نیچے دیا ہوا ہے واضح طور پہ اس میں فلکچویشنز تو موجود ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے. تو یہ کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، لیکن مور اور لیس اس میں ایک رینڈم واک ڈرفٹ کے ساتھ موجود ہے. ڈرفٹ کا مطلب ہے اس کا مین نان زیرو ہے. آپ سمجھ لیں یہ ایکس ایکسس سے اوپر سے شروع ہی ہوا ہے اور کبھی نیچے نہیں آیا، کسی مین کی طرف اس نے ریورٹ نہیں کیا، یعنی اس کا جو بھی مین تھا شروع میں وہ بعد میں نہیں رہا، مین چینج ہو گیا اوور دا لانگ رن. تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے اٹ سیمس ٹو فالو اے رینڈم واک ود ڈرفٹ. اور اس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں اگین ڈی فولر اور پی پیرن سے. لیٹس ڈو دیٹ. سو وین وی ٹائپ ڈی فولر ڈاؤ کلوز، ریزلٹس پھر آپ کے سامنے ہیں. میں ریپیٹ کر دوں، ایچ ناٹ از دیٹ دا سیریز از نان اسٹیشنری. So test statistic is 0.886 or you have the critical values at 1 and 5 and 10%. So your approximate p value is 0.9929. So you cannot reject H naught. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیٹا اسٹیشنری ہے. تو اس کیس میں ڈیٹا از نان اسٹیشنری. یہی بات ہم پی پیرن سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈی فولر کے ساتھ آپ اور کیا کیا آپشنز استعمال کر سکتے ہیں. تو ڈی فولر کے ساتھ پہلی آپشن ہے ٹرینڈ. اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ٹائم ٹرینڈ موجود ہے سو یو ول یوز دی آپشن ٹرینڈ. تو آپ ٹائپ کریں گے ڈی فولر ڈاؤ کلوز وچ از دا ویریبل نیم کوما ٹرینڈ. رزلٹ دیکھیں اسکرین پہ 0.9816 از دی اپروکسیمیٹ پی ویلیو. رزلٹ وہی ہے، کنکلوژن وہی ہے، مگر یہ ہم کب یوز کریں گے ٹرینڈ والی آپشن؟ اس وقت جب اے ٹرینڈ ٹرم از انکلوڈیڈ ان دی ایسوسیٹڈ ریگریشن اینڈ دیٹ دا پروسیس انڈر دی نل ہائپوتھسس از اے رینڈم واک. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ابھی گراف جو آپ نے دیکھا اس سے پتہ چلا کہ ایک رینڈم واک ہے پرہیپس ود اے ڈرفٹ.
تو آپشنز میں ناٹ بی یوزڈ ود دی نو کانسٹنٹ اور ڈرفٹ آپشن. یہ دو الگ آپشنز ہیں, یہ اکٹھی یوز نہیں ہو سکتی. سو ٹرینڈ آپ اس وقت یوز کریں گے جب آپ بلیو کریں گے کہ ایک رینڈم واک پاسبلی ود ڈرفٹ موجود ہے. اندر آپشن از ڈرفٹ. تو اسکرین پہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. یہ ایز این آپشن ہم نے استعمال کیا ہے, ڈی فلو ڈاؤ کلوز کاما ڈرفٹ. 0.8122 از دی پی ویلیو, اپروکسیمیٹ پی ویلیو, جس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایچ ناٹ کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے, ڈیٹا نان اسٹیشنری ہے. سو ڈرفٹ انڈیکیٹس دیٹ دا پروسیس انڈر دی نل ہائپوتھسس از اے رینڈم واک ود نان زیرو ڈرفٹ. دی آپشن may not be used with the no constant and trend option. نیکسٹ آپشن آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ریگریس کی ہے. تو ریگریس صرف یہ بتائے گا کہ آپ اس ماڈل کے ریگریشن ریزلٹس بھی دیکھنا چاہتے ہیں جس کی بیس پر یہ پی ویلیوز یا اسٹیٹسٹکس کیلکولیٹ ہوئی ہیں. تو اسکرین پر رزلٹ آپ کے سامنے ہے, ڈی فلو ڈاؤ کلوز ود این آپشن ریگریس, یعنی کوما کے بعد آپ لکھیں گے ریگریس. تو سب سے پہلے اپروکسیمیٹ پی ویلیو از 0.9929 جیسے پہلے تھی, کنکلوژن وہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچے آپ کے سامنے ایک ریگریشن بھی ہے. سو ڈی ڈاٹ ڈاؤ کلوز جو آپ کو پہلے نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے ڈفرینس آف ڈاؤ کلوز, یعنی ڈیلٹا ڈاؤ کلوز. اور نیچے جو پیرامیٹرز جو کوفیشنٹس ہیں ان کے ویریبل نیمز ڈاؤ کلوز L1 یا L1 ڈاٹ ڈاؤ کلوز. L1 کا مطلب ہے فرسٹ لیگ. تو آپ کسی ویریبل کے ساتھ L1 ڈاٹ ویریبل نیم لکھیں اسٹیٹا میں تو یہ فرسٹ لیگ ٹریٹ ہوگا. آپ اس کی جگہ سمپلی L ڈاٹ ویریبل نیم بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ L1 مینس فرسٹ لیگ, اس کا مطلب ہے سیکنڈ تھرڈ فورتھ لیگز بھی ہوں گے, یعنی ایک ویریبل کی ویلیو کو آپ اس سے پچھلی ویلیو کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, یا اس سے بھی پچھلی ویلیو کے ساتھ, یا اس سے بھی پچھلی ویلیو کے ساتھ. سو ہم یہ لیگ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کتنے لیگ اس ریگریشن ماڈل میں یوز ہوں جس کی بیس پر یہ اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آئیں. مثال کے طور پہ دیکھیے, لیگز اس کی آپشن ہے اور آپ نے کوئی نمبر اسپیسیفائی کرنا ہے. تو اف یو رائٹ ڈی فلر ڈاؤ کلوز کوما لیگز 2 اینڈ ریگریس آپشن, تو لیگز 2 کا مطلب ہے اس میں 2 لیگ شامل ہوں گے. ذرا ریزلٹس پہ غور کریں. پی ویلیو تو ویسے ہی ہے کہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ وی کین ناٹ ریجیکٹ ایچ ناٹ آف نان اسٹیشنریٹی, تو ہم کہہ سکتے ہیں سیریز از نان اسٹیشنری. سو ڈی ڈاٹ ڈاؤ کلوز از دی فرسٹ ڈفرینس. سو L1 یہ فرسٹ لیگ ہے, اس کے بعد LD کا مطلب ہے ڈفرینس کا لیگ لے لیا آپ نے, اور L2D ڈفرینس کا 2 دفعہ آپ نے لیگ کنسیڈر کیا. تو یہ سب کچھ اس لیگز آپشن کی وجہ سے اس ریگریشن ایکویشن میں شامل ہوا ہے. تو ہم حالات کے مطابق یہ اسپیسیفیکیشنز دیتے ہیں, گرافس کو دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں اور یہ اسپیسیفیکیشنز دے دیتے ہیں. تو چاروں صورتوں میں آپ کے سامنے کنکلوژن یہ ہے کہ ڈیٹا نان اسٹیشنری ہے. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹا کہاں جا کے اسٹیشنری ہوتا ہے, انٹیگریٹڈ کتنا ہے. سو اگر آپ پہلا ڈفرینس لے لیں, ایک نیا کالم جنریٹ ہو جائے گا, اس کی اسٹیشنری چیک کریں کہ ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے اسٹیشنری ہو بائی ڈی فلر, لیکن آپ ڈائریکٹ کمانڈ بھی یوز کر سکتے ہیں بجائے کہ آپ ایک نیا ویریبل کریٹ کریں. اس کا طریقہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ڈی فلر ڈی ڈاٹ ڈاؤ کلوز. ڈاؤ کلوز از یور ویریبل آلریڈی ایگزسٹ ان دا میموری. تو آپ اس کا نیا ویریبل ڈفرینس کریٹ نہیں کرنا چاہتے, صرف اس کا ڈفرینس اینالائز کرنا چاہتے ہیں. سو ڈی ڈاٹ ڈاؤ کلوز ڈز دیٹ جاب. سو فرسٹ ڈفرینس کو آپ چیک کر رہے ہیں ڈی فلر سے, اور اب پی ویلیو دیکھیں دیٹ از 0.000. اس کا مطلب ہے ویل ریجیکٹ ایچ ناٹ آف نان اسٹیشنریٹی, اور کنکلوڈ کریں گے کہ ڈاؤ کلوز کا جو فرسٹ ڈفرینس ہے وہ اسٹیشنری ہے. دا سیریز ڈاؤ کلوز از اسٹیشنری ایٹ فرسٹ ڈفرینس. اس کا مطلب ہے اٹ از انٹیگریٹڈ ایٹ لیول 1. فرسٹ ڈفرینس میں اگر اسٹیشنری نکل آئے, دا سیریز از کالڈ انٹیگریٹڈ لیول 1. یہی بات پی پیرن سے آپ کو نظر آ رہی ہے. ڈاؤ کلوز بائی پی پیرن گیوز اے زیڈ آف 0.99, سو وی کین ناٹ ریجیکٹ ایچ ناٹ. یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ اسٹیشنری نہیں ہے. لیکن جب ہم یہی ڈفرینس پہ اپلائی کریں گے پی پیرن ڈی ڈاٹ ڈاؤ کلوز, تو زیڈ ویلیو از 0 اگین, وچ مینس فرسٹ ڈفرینس پہ یہ اسٹیشنری ہو گیا ہے. سو اٹ از انٹیگریٹڈ آف لیول 1. سو یہ پروسیس آپ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں جب تک کہ مختلف ڈفرینس پہ آپ کو ڈیٹا اسٹیشنری نہیں مل جاتا. ریسٹ فار دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو ویری مچ ٹوڈے.